مولانا مفتی ڈاکٹر عیاش شاہ صاحب کی جو ان کا جو ایجوکیشنل ان کی گیلری ہے وہ اس کو کیسے وہ ترتیب سے ہمیں بیان کریں گے؟ میں اسکول میں اچھا اسٹوڈنٹ تھا. صحیح ہے. اور پھر کالج میں بدماش بن گیا, بیک بینچز میں آ گیا, اور گھر والوں سے بھی بغاوت کی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اگر ٹائم پہ احساس ہو جائے تو یہ بہت بڑی بلیسنگز ہیں. بیک بینچز اور کالج کو بھنگ کرنا, میٹرک میں چونکہ سینئر ہو گئے تھے تو اسکول کو بھنگ کرنا, اور میرے بھائی اسی کالج میں پروفیسر تھے تو وہ سن رہے ہوں گے, اور مجھے اکثر کہا کرتے تھے, میتھمیٹکس کے HOD تھے, وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, تو مجھے اکثر کہتے تھے کہ بھئی آپ کر سکتے ہو, آپ ہمت کرو. میں نے کہا میں نے کرنا ہی نہیں ہے, وہ جو بغاوت ہوتا ہے. پھر والدہ نے بہت محنت سماجت کرا کر, اور اس بڑے بھائی نے اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے, میں نے گریجویشن کر لی میتھس اور انگلش میں. اچھا. پھر جب پہلی جاب میں نے شروع کی 1995 سے, وہاں جب جا کے دیکھا تو پھر مجھے تعلیم کی جو قدر ہے وہ آئی کہ بھئی آگے بڑھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا. تو پھر میں نے دل سے ٹھان لی اس دن سے 1995 سے اور ابھی تک بس میں پڑھتا ہی رہا ہوں ماشاء اللہ. پھر میں نے MBA کیا مارکیٹنگ میں, وہیں IMS سے. PF ڈگری کالج سے میری گریجویشن ہوئی, اسکولنگ PF ڈگری کالج سے ہی ہوئی. پھر وہاں سے میں نے MBA کیا مارکیٹنگ میں. پھر انٹر کانٹیننٹل PC ہوٹل جوائن کیا تھا. پھر دبئی انٹر کانٹیننٹل چلا گیا. تو وہاں جب دبئی میں گیا تو وہاں پر اکثر آسٹریلیا ایجوکیٹڈ, UK ایجوکیٹڈ, US ایجوکیٹڈ مینجمنٹ پوزیشن کے لیے یہ بہت لازمی تھی. تو پھر میں انگلینڈ چلا گیا, وہاں پہ کوونٹری یونیورسٹی تھی ایک برمنگھم کے قریب, وہاں ایڈمیشن لیا. اور ان دا مین وائل میں نے کیمبرج میں اپلائی کیا تھا, تو کیمبرج میں ہو گیا. تو ایک سیمسٹر میں نے وہاں تقریباً کمپلیٹ کیا تھا, تو وہ چھوڑ کے میں پھر سیدھا کیمبرج چلا گیا اور 1 سال وہاں پڑھا. وہاں سے پوسٹ گریجویشن کی, اور پھر وہیں پہ سینٹرل لنڈن میں ہی جاب شروع کی. 8 مہینے کام کیا, اور ان کو اپنی کمائی کا 40% جب انکم ٹیکس دیا تو دل پہ چھریاں چلی, واپس دبئی آ گیا. آنے کے بعد پھر جاب کرتے رہے, اور میری پھر عادت رہی کہ میں رہا تقریباً یہ فریش کورسز, سرٹیفکیٹ کورسز, ڈپلوما کورسز کرتا رہا. اور اس وجہ سے میرے خیال میں 26-27 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ایسی پوسٹ پر پہنچا دیا کہ عام طور پر 45-50 سال کی عمر میں آدمی اس پوسٹ پر ہوتا ہے. صحیح. یعنی مڈل ایسٹ کا فیشن, واچز, لگژری فیشن کا میں برانڈ مینیجر تھا, GCC کنٹریز, اچھی کنٹریز کی سیل کو دیکھتا تھا. اور پھر کچھ عرصے بعد ایک ہماری لنڈن کی کمپنی تھی, اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم دبئی میں آپریشن شروع کرنے والے ہیں. پراپرٹی بوم تھا اس وقت 2004-5-6 میں, 7-8 کے ریسیشن سے پہلے. تو پھر میں وہاں کی جو پراپرٹی ویلویشن ٹیم تھی اس کو میں نے ہیڈ کیا UAE میں, امار اور نخیل اور دبئی پراپرٹی. اچھا, امار والو. تو اس میں پھر ہم IFIs اور IFIs کو جو ہے وہ سرونگس کراتے تھے, جو بھی مارگیجز پراپرٹیز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے. بہرحال پھر میرے اسفار بہت زیادہ تھے اس وقت سینٹرل یورپ کی طرف. یعنی مارچ اپریل میں بازل سوئٹزرلینڈ میں ہمارا ایگزیبیشن تھا, وہاں جانا واجب تھا. پھر جول میں ہوتا تھا ہمارے پاس سنگاپور کا ایگزیبیشن, وہاں بھی جانا واجب تھا. اسٹل آپ بدماش ہیں. سوری, اس وقت کی بات. پھر جولائی میں ہمارا جانا ہوتا تھا, ملان فیسٹیول ہوتا تھا واچز کا. اور پھر اکتوبر میں فرانس میں کینز ایک جگہ ہے, کینز فیسٹیول, جہاں تقریباً فلم فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں, فیشن فیسٹیولز بھی ہوتے ہیں, اور اس فیشن کے اندر پھر واچز اور یہ چیزیں, چونکہ میں واچز میں ڈیل کرتا تھا تو ان 4 جگہوں پہ جانا ہمارا لازمی ہوتا تھا. اور پھر جو ستمبر کا واقعہ ہوا تھا اس کی وجہ سے جو ہماری مشکلات آ رہی تھیں, تو پھر میں نے پاسپورٹ چینج کرنے کا. ٹھیک ہے. تو 2005 میں پھر میں نے امیگریشن لی کینیڈا کی. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ اللہ پاک نے لینڈ جامعۃ الرشید میں کرا دی. کیا بات. اور یہاں آنے کے بعد جامعۃ الرشید میں ایک چیز دیکھی کہ تعلیم کے اعتبار سے یہاں بہت پازیٹیو ماحول دے. یعنی ہم تو دین کا جو پرسیپشن تھا نا ہمارے ذہن میں اس وقت, یہ تھا کہ بھائی آئیں اور مسجد میں اور چٹائی پر اور لگژری کو پورا چھوڑ کر اور دنیا چھوڑ مٹیریلزم کو پورا چھوڑ کے, اور روحانیت اور دین ہماری نظر میں چٹائی تھی اور مسجد تھی اور نماز تھا اور روزہ تھا اور حج تھا, اینڈ دیٹس اٹ. یہاں پر جو دین کا وہ جو نئے نئے دروازے, نئے نئے افق کھلے, تو حیرت ہوئی کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرسیپشن دین کا پیش کیا اس میں مسجد کا بھی ہے لیکن مارکیٹ کا بھی ہے. آپ جب مدینہ تشریف لے گئے
تو مسجد نبی بنائی لیکن سوق مدینہ بھی ساتھ پہ بنا دیا. پھر جو عشر مبشرہ میں جو 10 لوگ ہیں اس میں سے 7 سے سنا کہ وہ تاجر ہیں, باقاعدہ سرٹیفائڈ تاجر ہیں. پھر جو التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ جو صادق اور امین, جس تاجر میں صدق آ گیا, سچ بولنا, اور امانت آ گئی کہ بھئی یہ جو پروڈکٹ میں بیچ رہا ہوں اس میں کیا عیب ہے وہ بتا دیے, اور جو پروڈکٹ میں خرید رہا ہوں سامنے والے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤں, یہ امانت اس کے اندر آ گئی. تو وہ اللہ پاک اس کا حشر نبیوں صدیقوں اور شہداء کے ساتھ کریں گے. اور پھر مختلف جو احسان کے معنی جو استاد صاحب بیان کرتے ہیں کہ پروفیشنلزم, ایکسل کرنا اپنی فیلڈ کے اندر. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیکنالوجی کو ایکوائر کرنے کے لیے جو شام میں صحابہ کو بھیجا, اور پھر جو وار مینجمنٹ تھی اس کے اعتبار سے, اور جو تجارت کے اندر آپ قسم کی ٹیکنیکس تھی, وہ یہ جب سیرت سے ان چیزوں کو جوڑا تو دین کا ایک نیا پرسیپشن سامنے آیا, جو پرسیو کیا, اور پھر جو پرسیو کیا اور اس کو آپ انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں معاشرے میں, وہ کرنا سیکھا. تو پھر یہ سفر رکا نہیں شیخ, الحمدللہ. پھر یہاں پر اسٹڈیز کے دوران ماسٹرز کیا اسلامک اسٹڈیز میں. پھر ساتھ میں لوگ جب میں آیا تو اسلامک بینکنگ فائنانس کے حوالے سے بڑے سوالات کرتے تھے, تو پھر میں نے خود ڈپلومہ بھی کیا اسلامک بینکنگ فائنانس میں, صحیح. پھر MBA بھی کیا, اور الحمدللہ گولڈ میڈل بھی لیا ماشاءاللہ. پھر PhD کا کہاں سے آپ کا؟ کامکس سے, سائبز ہے صحیح جی, کامکس انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اینڈ سائنس, اب وہیں پڑھاتا بھی ہوں ماشاءاللہ. اور پھر PhD کا خیال پلان میں تو تھا, تو پھر PhD کے لیے انرول کر دیا. PhD کے بعد میرا مفتی بننے کا تھا, تخصص کا تھا, وہ کر لیا, اور اس کے بعد پھر حفظ رہ گیا, ابھی حفظ میں چل رہے ہیں. کیا یہ پورا سفر تھا پروفیشنل فیلڈ کے ساتھ ساتھ اور تعلیم کا ماشاءاللہ ساتھ زبردست.